آج بتاریخ 22/9/2019 کتاب القواعد الاربع لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری قاعدہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر، القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ کے نام سے فرماتے ہیں چوتھا قاعدہ یہ ہے ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، کہ ہمارے زمانے کے مشرکین کا شرک پہلے زمانے کے مشرکین کے شرک سے بہت بڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ کر کے ہے۔ لأن الاولین یشرکون فی الرخاء، کیونکہ اس دور کے جو مشرکین تھے وہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے، جو ان کے ہاں سکون اور اطمینان کے حالات آتے تھے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، اور مشکل اوقات میں وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ صرف اسی کو پکارتے تھے، کسی اور کو شریک اور ساتھی نہیں کرتے تھے۔ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمًا فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، البتہ ہمارے دور کے مشرکین کی حالت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ رب کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، خوشحالی کے اوقات ہوں یا مشکل اور شدت کے، تمام حالات میں وہ غیر اللہ کو رب کی عبادت اور بندگی میں شریک کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا شرک جز وقتی ہے، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات میں ہے اور بعض اوقات میں ان کا شرک نہیں، بلکہ شرک کی جگہ پر وہ صرف اللہ رب العالمین سے جڑتے تھے۔ البتہ آج کے دور کے جو مشرکین ہیں یہ ان سے 2 قدم آگے نکل چکے ہیں، اور جز وقتی ان کا شرک نہیں بلکہ کل وقتی ان کا شرک ہے۔ جیسے بھی حالات ان کے ہوں، اچھے ہوں یا برے، تمام تر حالات میں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا شرک زیادہ ہے، ان کا شرک ان کے بنسبت کم تھا۔ ان کے شرک کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں ذکر فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے، دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو وہ اللہ رب العالمین کو بڑے ہی اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے کا معنی یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہو کر سمندر کا سفر انہوں نے شروع کیا، اور سمندر کی لہریں اور اس کے تھپیڑے اور اس کی موجوں نے انہیں گھیر لیا، اور انہیں لگا کہ اب ہم اسی کے اندر ڈوب کر ختم ہو جائیں گے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی بھنور میں پھنس گئے اور انہیں اس سے نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ نظر نہ آیا، اور ڈوبنا ہی ایک راستہ ان کے سامنے نظر آیا۔ ایسے مشکل ترین وقت میں وہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو، عبادت کو، بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پوری اپنائیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو جی جہان کے ساتھ وہ پکارنے لگتے تھے، اس سے لو لگانے لگتے تھے، اس کے سامنے عجز و نیازی کے معاملات کرنے میں پورا رول ادا کرنے کی کوششیں کرنے لگتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے صرف اور صرف رب کو پکاریں اور اس سے مانگیں۔ اللہ ان کی پکار کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دل کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، اور جس کی بھی ہوتی ہیں، مسلم کی ہو یا غیر مسلم، جس کے بھی دل سے اخلاص کے ساتھ دعا نکلتی ہے، صرف رب سے فریادی من کر کے آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ان کی بھی دعائیں اللہ سنتا تھا، اور انہیں ان موجوں سے اور سمندر کے ان تھپیڑوں سے نکال کر خشکی کے ساحل پر انہیں پہنچا دیتا تھا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، چنانچہ جب اللہ رب العالمین انہیں خشکی میں پہنچا کر نجات کا راستہ دکھا دیتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو وہ لوگ اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے تھے۔ چونکہ اب وہ خوف نہیں رہا، وہ دہشت نہیں رہی، وہ دکھ نہیں رہا، وہ تکلیف نہیں رہی، تو اسے بہت جلد لوگ بھول جاتے تھے۔
یہاں پر رک کر کے ایک بات مجھے بھی یاد آئی، مختصر سا اس کی طرف اشارہ کر دوں. لوگ غیر مسلمین کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں آج کے اس دور میں. وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، بات کو ناپ تول کر کے کرنا، ہر ایک کی قدر و منزلت کا خیال کرنا، آؤ بھگت کرنا، یہ جو اچھے اخلاق ہیں اور ان کے بہترین صفات ہیں، یہ اگر غیر مسلمین کی طرف سے آتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں جب مسلمانوں کے اندر نہیں دیکھی جاتی ہیں تو بدظن ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ان سے تو غیر مسلمین اچھے، کفار اچھے، مشرکین اچھے، کہ ان کے ساتھ ہم جو سودا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں دھوکہ نہیں ہوتا. ہم بالکل پرسکون ہوتے ہیں کہ یہاں ہمارا مال ڈوبنے والا نہیں، یہاں ہمارا سودا خسارے اور نقصان میں جانے والا نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں بہت سارے بھائی جو کاروباری لائن سے جڑے ہیں ان کی طرف سے سننے میں آتی رہتی ہے. آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس سے پہلے بھی ایک بار تنبیہ کر چکا ہوں اور اس مناسبت سے دوبارہ اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے نہیں کرتے. جو کچھ بھی کرتے ہیں، ظاہری فائدہ جس چیز میں، دنیاوی فائدہ جس چیز میں ان کو نظر آتا، وہ اسے اپنانے کی کوششیں کرتے ہیں. پر ایک مسلمان اگر کوئی کام کرتا ہے اچھے اخلاق سے متعلق، وعدہ وفائی سے متعلق، یا امانت داری کو پورے طور پر نبھانے سے متعلق، ایک دوسرے سے محبت کرنے سے متعلق، دھوکہ دھڑی سے دور رہنے سے متعلق، سچائی کو لازم پکڑنے سے متعلق، یہ جو کام ایک مسلمان انجام دیتا ہے وہ دنیاوی منفعات کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے رب نے اسے اپنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ اس کا دین ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جسے اپنا کر وہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے. دنیاوی تکلیفیں اور جھمیلے اس کی نگاہ میں کم، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی نجات اس کے سامنے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی، اس لیے وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے. آپ ذرا دیکھیں آیت کریمہ میں اشارہ دیا گیا کہ مشکل میں جب پھنسے تو کیا صورتحال بنی، اور مشکل جیسے ہی ٹلا تو پھر کیا صورتحال بنی. فائدہ کس میں کب ہے، ظاہری فائدہ کب کس چیز میں ہے، اسے اپنا لینے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. نقصان سے اپنے آپ کو بچانا اور فائدے والے کاموں کو اپنے اندر لے آنا، یہ ان کا طریقہ کار ہے. کہ بہت اوچھی چیز ہے جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اس کی کوئی مضبوط جڑ اور بنیاد نہیں ہے، اور اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. اور مسلمان کے یہاں یہی چیزیں اگر ہیں تو مضبوط جڑوں کے ساتھ وہ آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، اور اس چیز کو اپنا رہا ہے تو اس لیے اپنا رہا ہے تاکہ دنیاوی منفعت اور اس کا مطمع نظر اپنا کوئی ظاہری مقصد ہے وہ اپنا لینے کے ساتھ وہ پھر پلٹ جانے والا ہے. یہ دونوں کے اچھے اخلاق کے اپنانے اور اسے چھوڑنے کے پیچھے ایک بنیادی مقصد ہے جسے ہمیشہ نگاہوں میں رکھنا چاہیے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور یہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ اس کا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے تحت جو کرے گا وہ مضبوطی کے ساتھ خوشحالی میں بھی، بدحالی میں بھی، تمام حالات میں بھی وہ اپنے ان اچھے اوصاف پر قائم اور دائم رہے گا. یہ ایسی سرسری مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے اس کی طرف تنبیہ کر دی، کیونکہ اس سے لوگوں کو دھوکہ بہت ہوتا ہے اور مسلمانوں سے مسلمان خود بدظن ہو جاتے ہیں. ہاں انہیں یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ زنگ لگ جاتا ہے کسی بھی چیز پر. تذکیر نہ کرنے کی وجہ سے، نصیحتیں نہ آنے کی وجہ سے، کتاب و سنت پر نگاہ نہ ڈالنے کی وجہ سے ایمان پر زنگ لگ جاتا. زنگ کو صاف کرنے کے لیے، میل کو ہٹانے کے لیے، گرد و غبار کو پوچھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں یاد دلایا جائے، انہیں سمجھایا جائے، ان کے سامنے نصیحتیں اور وہ چیزیں جو کتاب و سنت کے اندر پیش کی گئی ہیں بار بار لائی جائیں، تاکہ اس پر زنگ اور میل نہ آنے پائے اور یہ اخلاق ان کے ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں. آئیے دیکھیں کہ اس چوتھے قاعدے کے اندر مؤلف نے کیا بیان کرنا چاہا ہے. چوتھے قاعدے میں جو بات مؤلف پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور کیوں اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں. جو بات انہوں نے پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کے دور میں، یعنی بعد کے ادوار میں، لوگوں کے یہاں شرک، خوشی اور غمی، خوشحالی اور مصیبت،
تمام ہی حالات کے اندر پائے جاتے ہیں، زیادہ ہے، اور پہلے دور میں یہی چیز کم تھی، ہر اعتبار سے کم تھی۔ بعد میں یہ سلسلہ لوگوں کے درمیان بڑھ گیا اور پہلے سے بدتر حالت ہوتی چلی گئی۔ تو اب کے لوگوں کے اندر کا جو شرک ہے، یہ پہلے کے لوگوں کے شرک کے بنسبت کم ہے یا زیادہ؟ زیادہ ہے۔ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اب شرک کم نہیں ہوا، اب شرک بڑھ گیا ہے۔ لوگوں کے درمیان شرک اپنی کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کمیت یعنی تعداد، کیفیت یعنی صفات، دونوں اعتبار سے یہ چیز بڑھی ہوئی ہے۔ پہلے کم تھی، اب زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے بیان کرنے کے پیچھے مقصود کیا ہے؟ یعنی اگر یہ بات کلیئر اور واضح ہو گئی کہ بعد میں زیادہ ہو گیا، پہلے یہ شرک کی حالت کم تھی، تو اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے پیچھے وہ کون سا فائدہ ہے جو یہ جان لینے کے بعد کہ اب شرک بڑھ گیا ہے، پہلے شرک کم تھا، کیا فائدہ ہے جو ہمیں اس کے پیچھے حاصل ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس کم تر درجے کا کفر پائے جانے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر کہا اور ان سے قتال کیا۔ آج کے بنسبت اس زمانے کا کفر اور شرک کم ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ کافر، مشرک۔ نمبر 2، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرک اسی حالت میں آج بھی ہوتا تو جن کے درمیان وہ پائے جاتا یہ دونوں صفات یا یہ دونوں اثرات ان تک بھی منتقل ہوتے، یعنی ان کے اوپر بھی وہی حکم آتا کہ یہ لوگ بھی کفار اور مشرکین ہیں اور ان سے بھی قتال جائز اور درست ہوتا، چہ جائے کہ ان کا شرک بڑھ کر کے ہے ان کے شرک سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور کے جو مشرکین ہیں ان کا شرک پہلے کے دور کے مشرکین سے بڑھا ہوا ہے۔ ان کا شرک ان کے شرک سے کمتر ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفار اور مشرکین کہا اور ان سے قتال کیا۔ اب جب کہ یہ صفت بڑھ گئی ہے کم ہونے کے بجائے، تو یہ ان دونوں نتیجوں کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان کے، یعنی ان کے اوپر بھی وہی احکام آئیں گے کفر و شرک کے کہ یہ سب کفار و مشرکین ہیں، اور نمبر 2 یہ بنسبت ان کے قتال کے زیادہ مستحق ہیں۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، غلیظ کے معنی ہوتے ہیں موٹا، غلیظ کے معنی ہوتے ہیں موٹا۔ تو اغلظ یعنی بہت زیادہ موٹا ہے، تو کس اعتبار سے موٹا ہے؟ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے، یعنی تعداد میں یہ زیادہ ہے اور تعداد کے علاوہ جو اس کے اندر کی صفت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے یہ صفت غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی صفت جس دائرے میں تھی اس دائرے سے اب زیادہ کشادہ ہو گئی ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے بعد کے دور میں شرک کی یہ صفت لوگوں کے درمیان زیادہ ہو گئی ہے، اغلظ سے مؤلف یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہی مقصود ہے۔ یہاں میں چند اہم باتیں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر شرک پہلے کے لوگوں سے بڑھا ہوا ہے، اگر ان باتوں کی طرف دھیان دی جائے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بعد میں یہ شرک بڑھ گیا، لوگوں میں زیادہ ہو گیا، تو کن کن چیزوں کے اندر بڑھ گیا ہے، اس پر اگر ہم دھیان دیں تو اس کی صحیح وضاحت ہم کر سکیں گے۔ نمبر 1، مؤلف نے ضابطہ بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کر دیا کہ وہ لوگ خوشحالی میں شرک کرتے تھے۔ نمبر 1 پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف خوشحالی کے دنوں میں شرک کرتے تھے، مشکل اوقات میں
وہ اللہ واحد ہی سے لو لگاتے تھے، جبکہ یہ سلسلہ بعد کے لوگوں میں زیادہ ہو گیا، یعنی خوشحالی اور مشکل دونوں ہی حالات میں یہ اللہ سے مانگنے کے بجائے، اس سے دعائیں اور مناجات کرنے کے بجائے یہ غیر اللہ ہی سے لو لگاتے ہیں۔ بلکہ مشکل وقت جس میں وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے، بعد کے دور میں مشکل وقت میں یہ بڑھ چڑھ کر کے صرف غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور غیر اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں۔ جب بہت زیادہ مشکل وقت پڑ جاتا ہے تو صرف غیر اللہ کی طرف پوری قوت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ ان سے لو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل الٹ، مکمل طور پر اس کا الٹ، اس کی اپوزٹ۔ یہ ہے پہلی وجہ۔ نمبر 2، پہلے کے لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو رب کا بعض حق دیتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے، تو یہ اللہ رب العالمین کے مقرب اور نیک ترین بندے ہوا کرتے تھے۔ رب کا حق غیر اللہ کی طرف وہ لوگ جو پھیرتے تھے، یعنی اس میں اوروں کو شریک کرتے تھے، تو یہ غیر اللہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اللہ کے نیک اور صالح بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صالحین کی جماعتیں ہوں۔ یا تو وہ نیک لوگ ہوتے، یا دوسرے نمبر پر وہ درخت اور پتھر، لکڑی اور پتھر، وہ جمادات ہوتے کہ جو معصیت نام کی چیز نہیں جانتے، نافرمانی نام کی چیزیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو غیر اللہ جن کو وہ اللہ کی عبادتوں میں شریک کرتے تھے، وہ غیر اللہ یا تو نیک اور اللہ کے قریبی بندے ہوا کرتے، یا وہ مخلوق ہوتے جو نافرمانی نام کی چیزیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ ان لوگوں کے شرک کا حال تھا۔ بعد میں یہ شرک جو آیا تو ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی پکارا جانے لگا جو کھلے عام فسق و فجور کے کاموں میں پائے جاتے ہیں۔ فسق و فجور، برائی اور گندگی کے کاموں میں وہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا، یا عورتوں کے ساتھ تنہائیت اور مختلف طرح کے کچھ ایسے کام انجام دینا جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو۔ یہ ساری چیزیں کھلا کھلا اگر پائی جا رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکارتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے نافرمان اور فاسق و فاجر یا مجرمین کو بھی رب کی عبادت اور بندگی میں شریک کر رہے ہیں۔ تو بڑھ کر کے ہے کہ نہیں کہ پہلے کے لوگوں نے صرف ایسے لوگوں کو پکارا جن کے اندر کی نیکی، تقوی اور طہارت نے ان پر اثر ڈالا، یا وہ معصوم ہیں اور گناہ کرنا نہیں جانتے، جیسے درخت۔ پر بعد کے لوگوں نے اس چیز کو عام کر دیا اور ان لوگوں سے بھی لو لگانے لگے جو فاسق و فاجر ہیں اور جن کے یہاں شر اور فتنے اور گندگی جن کی زندگی کے مختلف موڑوں پر نظر آتی ہے۔ پھر لوگ ایسے لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب وہ برائی کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ان کی طرف کیوں پلٹتے ہیں، ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر نہ دیکھیں، چھپا ہوا رہے، نہ ان کو پتہ چلے تو ایک بات ہے، لیکن جان لینے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد پھر ان کی طرف پلٹنا
آخر کیوں؟ کیا کہا جائے اس کے تعلق سے؟ ہاں، عقیدت یہ ایک وجہ ہے. اور کس چیز کی عقیدت؟ ہاں ہے عقیدت، لیکن اس بات کا اندیشہ اور ڈر کہ کہیں یہ ہمیں مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، خوف. ہاں زادہم رہقا. تو انہیں اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ اگر ہم نے انہیں منانے کی کوشش نہیں کیا، جو بھی ظاہری طور پر کچھ غلط ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ ان کے اس درجے اور مرتبے کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے جو درجہ اور مرتبہ انہیں حاصل ہے. اور اگر ان کا حق ان کو نہیں دیا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی مصیبتوں کے اندر گرفتار کر سکتے ہیں اور ہمیں اذیت، دکھ اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو اس اندیشے سے، اس ڈر سے وہ ان کی طرف پلٹتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور بھگت کرتے ہیں اور ان سے لو لگاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. کتنی؟ 2 وجہ ہوئی. تیسری وجہ بعد کے لوگوں کے شرک کا بڑھا ہوا ہونا پہلے لوگوں کے شرک سے. تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ یہ جانتے تھے اور مانتے بھی تھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ انبیاء اور رسولوں کے پیغام کے سراسر اپوزٹ ہے. جو پیغام لے کر کے انبیاء تشریف لائے دنیا کے اندر، اس پیغام سے کے موافق ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس سے ٹکرانے والا یہ عقیدہ ہے، اس کے مخالف یہ عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنا رکھے ہیں. تو انبیاء کے پیغام کو، انبیاء کی دعوت کو انہوں نے سمجھا، اور یہ بھی سمجھا کہ ان کی دعوت اور ہمارا یہ عمل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ان کے پیغام سے، ان کی دعوت سے ان کا عمل میل نہیں کھا رہا ہے. یہ اس بات کو وہ لوگ جانتے تھے اور اس کا ان کو عقیدہ تھا. قرآن میں اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. جب لا الہ الا اللہ کی دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے اور اسے اختیار کرنے کی طرف آپ نے لوگوں کو پکارا اور انہیں دعوت دی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ قبول کر لیا؟ نہیں قبول کیا، بلکہ وہ کہنے لگے ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مانا انہوں نے؟ نہیں مانا. دعوت کو انہوں نے سمجھا. وہ جان گئے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود کی عبادت کریں. تو گویا کہ ان کی دعوت الگ ہے اور ہمارا عقیدہ الگ ہے. یہ اس چیز کو اچھی طریقے سے وہ لوگ سمجھتے تھے. دوسری جگہ سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی ندا پہنچتی، اسے اپنا لو، اسے مان لو، تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے، نہیں مانتے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو ایک پاگل شاعر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ یعنی ایسا ہم نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء کی دعوت کچھ اور تھی اور ان کا عمل اور عقیدہ اس کے اپوزٹ کچھ اور تھا. یہ ان آیات کے ذریعے سے بخوبی معلوم ہوا. جبکہ بعد کے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ بعد کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عمل، ان کا عقیدہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت اور ان کے عقیدے کے عین موافق. دونوں سمجھ میں آیا؟ پہلے کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ انبیاء کی دعوت ان کے عقیدے کے موافق نہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. انبیاء ہم سے کچھ چاہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ اور عمل اس سے بالکل اپوزٹ میں ہے. اور بعد کے لوگوں کے یہاں جو شرک آیا تو ان کا عقیدہ اور عمل کیا تھا؟ ان کا عقیدہ اور عمل یہ ہوا کہ ہم انبیاء کی دعوت اور پیغام کے بالکل موافق ہیں. ہم تو وہی اپنائے ہوئے ہیں جو انبیاء لے کر کے آئے، ہم تو وہی اختیار کر رہے ہیں جو انبیاء کی دعوت ہے.
کیا ایسا نہیں ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ ان کے کہنے کا مقصود ہے. بعد میں جو لوگ ہیں، تو پہلے کے لوگ لا الہ الا اللہ، پہلے کے لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیے، نہ تو لفظاً نہ معنن، دونوں باتیں. پہلے کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیے، نہ تو لفظاً اور نہ ہی معنن. لفظاً یعنی لا الہ الا اللہ، ایسا وہ نہیں کہہ سکتے تھے. اور معنن اس کا جو تقاضا ہے لا الہ، یہ چھوڑ دیں سارے معبودوں کو، صرف ایک معبود کو اپنا لیں، یہ معنن. بعد میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا لفظاً اور مخالفت کیا معنن. بعد میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو زبان پر جاری کیا لفظاً، یعنی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، پر انہوں نے مخالفت کی معنن، یعنی ان کا عمل اور ان کا عقیدہ، بعد کے لوگوں کا عمل اور عقیدہ بالکل اپوزٹ ہے اس لفظ کے جو ان کی زبان پر جاری ہوا. وہ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور عمل ان کی شہادت دیتا ہے کہ کئی ایک معبود ہے، صرف ایک معبود نہیں ہے جس کا انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے، کئی ایک معبود ہے. یہ ان کا عقیدہ اور ان کا عمل گواہی دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک وہ ہیں جو صاف اور کھلے لفظوں میں اس چیز کو رد کر رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر آپ کا ساتھ دیا پر حقیقی معنی میں وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ان لوگوں کے بنسبت زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوا کرتے ہیں. جو چھپے ہوئے ہوں ان کا پتہ لگانا یہ مشکل ہے بنسبت ان کے جو کھلے ہوئے ہوں، ظاہر اور باہر ہوں، ہر ایک کو نظر آتے ہوں کہ یہ ہمارا مخالف ہے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی شر انگیزیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن وہ جو آپ کے آستین کا سانپ ہو اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کو آپ اپنے درمیان سے باہر نکالنے میں کافی مشقتیں جھیل کر کے بھی کلیئر نہیں کر سکتے. یہ کتنی وجہ ہوئی؟ تین. چوتھی وجہ، پہلے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت اور اس کے تصرف کے حوالے سے، جو مطلق طور پر اللہ رب العالمین کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کائنات کو چلاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اس میں وہ اللہ رب العالمین کے اس صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ ساری چیزوں پر ملکیت اگر ہے تو صرف اللہ کی، اور ملکیت کے ساتھ ساتھ اسے جیسا چاہے ویسا اس کے اندر تصرف کرے، اس کا حکم چلے. تو حکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کائنات کے ساری چیزوں پر چل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا، اس کا پہلے دور کے مشرکین کا. اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے حج کرتے ہوئے جب تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک. وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک. تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ میں حاضر ہوں تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے میں حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں ہے. ایک شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا بھی تو ہی مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. تو شریک کرتے تھے اوروں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، بندگی میں، عبادت میں شریک کرتے تھے. پر عبادت کا مطلب الوہیت، عبادت کا مطلب الوہیت میں شریک کرتے تھے، مگر ملکیت میں اور اس مخلوق کے اوپر جو کائنات کے اندر ہے اس پر اپنا حکم جاری کرنے میں، جس کو تصرف کہتے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے تھے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ربوبیت.
الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے. الوہیت میں یہ دیکھیے الا شریکن کا مطلب ہے الوہیت میں شریکن. وہ شرک کس چیز میں کرتے تھے؟ عبادت میں. عبادت میں اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. یعنی عبادت یعنی اللہ کا حق کچھ ان کو بھی دیتے تھے عبادت کا. پر ملکیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، جو کہ ربوبیت ہے. سارے جہان کا مالک صرف ایک ہے اللہ، اس کو ربوبیت کہتے ہیں. سارے جہان پر کسی کا حکم اگر چل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کا. الخلق والامر الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور حکم بھی اللہ رب العالمین کا اس مخلوق کے اوپر چلنے والا ہے. یہ ہے دراصل وہ عقیدہ جو ان لوگوں کے یہاں پایا جاتا تھا. سوائے ایک شریک کے، وہ شریک تیرا ہی ہے، تملک ہو تو اس کا مالک ہے. وما ملک، وہ مالک نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے تیرے ہاتھ میں. یہ میں نے لکھ کے یہ بتایا ہے کہ ان کے یہاں شرک پایا جاتا تھا، لیکن کس چیز میں شرک پایا جاتا تھا؟ الوہیت میں پایا جاتا تھا، ربوبیت میں نہیں پایا جاتا تھا. الوہیت میں پایا جاتا تھا. نہیں، مؤلف کے الفاظ بہت مختصر. انہوں نے یہ کہا کہ بعد کے جو مشرکین ہیں ان کا شرک پہلے کے دور کے جو مشرکین ہیں ان کے شرک سے بڑھا ہوا ہے. یہ انہوں نے ایک ضابطہ بیان کر دیا. اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے مختلف اعتبار سے گفتگو چل رہی ہے کہ کن کن چیزوں کے اندر بعد کے لوگوں کے یہاں کا جو شرک ہے پہلے کے دور کے مشرکین کے شرک سے بڑھا ہوا ہے، تو وہ کن کن باب میں ان کا شرک زیادہ ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں آ گیا. تو یہ اصل میں بیان کرنا مقصود ہے. مؤلف نے مختصر میں جو بات کہہ دی ہے اسی مختصر کی وضاحت مختلف شکلوں میں. اسی میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ان کے یہاں صرف الوہیت میں شرک تھا، ربوبیت میں نہیں تھا. یعنی وہ ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت اللہ کے لیے مانتے تھے اور ان ساری مخلوقات پر حکم کا اور تصرف کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے تھے. مگر بعد کے مشرکین کے ہاں یہ چیز بڑھ گئی کہ الوہیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت میں بھی وہ شرک کرنے لگے. یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق ہے عبادت کا وہ بھی غیروں کو دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات اس کا بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روح نکال کر کے چلے اور ابھی آسمان تک پہنچے ہی تھے کہ غوث اعظم نے تھیلی چھین کر کے اور روح کو لوٹا دیا. غوث اعظم نے کیا کیا؟ روح کو چھین کر کے اور لوٹا دیا. تو اب ان کی اگر نہیں چلتی تو ایسا کیوں کرتے؟ اور ایک تو نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات اور حکایات لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا اور اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تصرف ہے اللہ کی ملکیت میں، یا ملکیت کا حق گویا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ہے. اس بات کا عقیدہ اور اس عقیدے کے مطابق یہ سب واقعات اور حکایتیں لوگوں کے یہاں بطور دلیل اور نمونے کے پائی جا رہی ہیں. تو اسے پتہ چلا کہ بعد کے لوگوں کا شرک یہ پہلے کے لوگوں کے شرک سے بڑھا ہوا ہے، بلکہ ایسا شرک ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے. یہ وہ شرک ہے، شرک ربوبیہ، یہ وہ شرک ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ جس سے واقف ہی نہیں تھے. بعد کے لوگوں کو یہ سوجھی کہ الوہیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت میں بھی اوروں کو شریک کر دیا جائے اور ملکیت بانٹ دی جائے. کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے، کچھ حصے بانٹ کے ان کو دے دیے جائیں، کچھ چیزیں ان کے قبضے قدرت میں رکھ دی جائے، کچھ چیزیں ان کے قبضے قدرت میں. اور اس طور پر حصے اور بکھرے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ملکیت کے گھر کے اور دنیا کو چلانے کا فیصلہ کر لیا. جی ان کے یہاں جو چیزیں ہیں نصارہ کے یہاں، یہ سارے کے سارے لوگ کیا کرتے تھے؟ ملکیت کس کے لیے مانگتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. کسی اور کے لیے ملکیت نام کی چیز نہیں مانتے تھے. ہاں الوہیت اور عبادت کے حقدار وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی سمجھنے لگے تھے. بس چہرے اور شکل اور نام ہر دور میں چینج ہوتے رہے،
لیکن معاملہ الوہیت ہی کا ہر جگہ برقرار رہا. یہ بعد کے لوگوں کی یہ نئی چیز ہے جو پہلے کے لوگوں کے بنسبت ان کے یہاں آئی اور آگے یہ لوگ شرک کے باب میں بڑھ گئے. یہ 4 چیزیں ہوئی. 5ویں چیز جس سے پتہ چلے گا کہ بعد کے لوگوں کا شرک پہلے کے لوگوں کے شرک سے بڑھا ہوا ہے. بعد کے لوگوں نے اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی مستقل طور پر کی ہے. بعد کے لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی یعنی اللہ کا حق اوروں کو دیتے ہوئے مستقل طور پر ان کی عبادت اور بندگی کرتے رہے. یعنی ان کا مقصود کچھ اور نہیں سوائے ان کے اپنے معبودوں کے، ان کی رضا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی. ان کی رضا یعنی مستقل طور پر جیسے کہ رب کریم کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے مستقل، ایسے ہی لوگوں کے یہاں یہ صفت پائی جانے لگی. مستقل طور پر صرف انہی کی عبادت اور بندگی کی جائے. جبکہ پہلے کے لوگ غیر اللہ کی عبادت اور بندگی اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ رب سے انہیں قریب کر دے، واسطے کے طور پر، سفارشی کے طور پر ان کی عبادت اور بندگی کرتے تھے. مستقل نہیں بلکہ بحیثیت واسطہ اور بحیثیت سفارشی کے انہیں جان کر ان کی عبادت اور بندگی کرتے تھے. یہ دونوں کے درمیان کی عبادت میں فرق. انہوں نے واسطہ سمجھا اور بعد کے لوگوں نے واسطے کو قیاس کرتے ہیں. ان میں بھی واسطے والے موجود ہیں اور واسطے کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں بعد کے لوگوں میں کہ جو مستقل طور پر ان کو ہر چیز کا فل اختیار دیتے ہوئے مکمل طور پر ان کی عبادت اور بندگی میں ڈوب گئے. وہ اگر راضی ہو گئے، وہ اگر خوش ہو گئے یہ غیر اللہ، تو گویا کہ ان کی بگڑی بن گئی اور ان کا مقدر سنور گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ بعد کے لوگوں کا شرک پہلے کے لوگوں کے شرک سے کافی بڑھا ہوا ہے. ذریعہ اور سبب ہی نہیں، مقصدیت ان کے اندر، ان کے عبادت کے اندر آ گئی. ان کو مقصود اور معبود سمجھنے لگے، مقصود اور معبود ہی سمجھنے لگے، واسطہ اور ذریعہ نہیں. 6 وجہ بعد کے لوگوں کا یہ گمان ہے، بعد کے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نیک لوگوں کی طرف توجہ کرنا، ان سے دعا اور مناجات کرنا یہ ان کا حق ہے. یعنی اگر آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کا کچھ حق آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ اللہ کا حق نہیں تھا خالص، بلکہ ان کا بھی حق. تو وہ حق جو اللہ کے لیے خاص تھا وہ خاص کے بجائے عام کر دیا انہوں نے، کہ غیر اللہ کی طرف توجہ اور ان کی عبادت اور بندگی ان کا حق سمجھتے ہوئے ادا کرنا، ان کا حق سمجھتے ہوئے ادا کرنا، اور ان کی عبادت اور بندگی نہ کرنا ان کی شان میں توہین اور گستاخی تصور کرنا. ان کی شان میں توہین اور گستاخی تصور کرنا، جبکہ یہ چیز پہلے کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی کہ ان کا حق سمجھتے ہوئے ان کی عبادت اور بندگی کی جائے. بلکہ ان کا جو مقصود تھا وہ قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ کیوں ان سے وہ لو لگاتے تھے. حق وہ اللہ رب العالمین ہی کا سمجھتے تھے، وہ الگ، وہ اللہ تیرا ہی ہے، رب ہی کا حق. اور اگر یہ چیز کسی مسلمان کے یہاں اگر نہیں ہے تو وہ اس کو گستاخی تصور کرتے تھے. آج کے دور میں یہ چیز بڑی کثرت کے ساتھ دیکھی اور سنی جاتی ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ
اور نہ معلوم کتنے کتنے القاب سے ان لوگوں کو یاد کرنے لگے جو لوگ کہ ان شرکیات اور بدعیات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ان کو گستاخ کیوں سمجھنے لگے؟ کیونکہ وہ شرکیات جو ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں اس سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7ویں وجہ پہلے کے مشرکین اپنے شرک کا اقرار کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں جو کر رہا ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے۔ وہ شرک ہے، جیسے کہ تلبیہ میں آپ نے دیکھا الا شریکن، انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی عبادت اور بندگی میں، ہم کو شریک کر رہے ہیں، اور عزت، عظمت، وقار، احترام جو کچھ وہ ان شرکاء کی کرتے تھے اس کو عبادت تصور کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، ان کی عزت کر کے، ان کی عظمت اور ان کے وقار، ان کا احترام بجا لا کر کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ہم عبادت اور بندگی ان کی ان کاموں کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو شریک بھی مانتے تھے اور ان کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کو عبادت بھی وہ لوگ مانتے تھے کہ ان کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں ان سب کاموں کے ذریعے سے۔ مگر بعد کے لوگوں کے یہاں معاملہ الٹ گیا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہی سارا کام جو پہلے کے لوگ کرتے تھے وہی چیزیں بعد کے لوگ کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جس کی طرف یہ اپنی چاہتوں کا، ارمانوں کا، رغبتوں کا اور جن عظمتوں کا یہ اظہار ان غیر اللہ کے سامنے کرتے ہیں اس کو عبادت کا نام دیتے ہی نہیں۔ یعنی یہ کام جو اپنی چاہت، اپنی رغبت، اپنی آرزو، اپنی مراد یا ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا احترام جو کفار اور مشرکین بجا لاتے تھے اور اس کا نام عبادت سمجھتے تھے، بعد کے لوگوں نے انہی اعمال کو انجام دیتے ہوئے اس کو عبادت کہنا اور عبادت سمجھنا، جیسے کہ پہلے کے لوگوں کے یہاں پایا جاتا تھا، ان کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، وہ اس کو عبادت نہیں تصور کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ گمان جھوٹا گمان ہے۔ آج کے لوگ اس کو عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مختلف نام دیتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ عمل فلاں ہے، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ وسیلہ ہے، اور یہ محبت ہے، مختلف نام آپ۔ ہاں جبکہ وہ لوگ مانا عبدالہم، ہاں، وہ صاف لفظوں میں عبادت کہتے تھے اس کو، جو عزت، عظمت، وقار ان کے دلوں میں احترام پایا جاتا تھا اور عظمت بجا لاتے تھے، اس کو صاف لفظوں میں وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا یہ عبادت ہے۔ پر بعد کے لوگوں نے اس کا نام بدل دیا، جو عبادت تھی اس کو مختلف دیگر الفاظ اور دیگر ناموں سے اس کو جاننے لگے۔ کچھ لوگ اس کا نام محبت دیتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کیا جانا ہے۔ کچھ لوگ اس کا نام وسیلہ دیتے ہیں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ہم نے پکڑا ہے وہ وسیلہ جو اللہ نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگ اس کو خوشی میں اور احترام میں اس کو کیا جانے والا عمل جو ہوتا ہے وہ نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، مختلف ناموں اور مختلف اوصاف کے ذریعے سے وہ اسے یاد کرتے ہیں پر اسے عبادت نہیں کہتے۔ تو دو چیزوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز کہ پہلے کے لوگ اسے شرک سمجھتے تھے، جو انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ بعد کے لوگوں نے اسے شرک نہیں سمجھا، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ ان شرکاء کے حوالے سے جو کام انجام دیا کرتے تھے اس کا نام عبادت سمجھتے تھے، بعد کے لوگوں نے
اس کو عبادت سمجھنے کے بجائے مختلف اور ناموں اور کاموں سے اسے سمجھنے لگے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ یہ کون سی وجہ ہے؟ ساتویں۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ پہلے کے جو مشرکین تھے وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے، اپنی دنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ان سے لو لگاتے تھے۔ دنیاوی مشکلات، دنیاوی ضرورتیں، دنیاوی حاجتیں، جس کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ان سے لو لگاتے تھے۔ جسے کوئی آدمی بھٹک گیا، غائب ہو گیا، تو اب ان سے جا کر کے لو لگاتے کہ اس کے پتہ لگانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، واپس لانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا کہ ان کی عبادت اور بندگی دنیاوی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ بعث بعد الموت کا اقرار ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں نہیں تھا، کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا وہ کھلا انکار کرتے تھے۔ بعث بعد الموت پر ان کا ایمان نہیں تھا، یعنی موت اگر آ گئی تو دوبارہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جب دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور ہی نہیں، تو اس کے بعد کے فائدے اور نقصان کا معاملہ ہی نہیں آ سکتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ دنیاوی مقاصد اور مطالب کے حصول کے لیے ہی کیا کرتے تھے، جبکہ بعد کے لوگوں میں اپنے ان غیر اللہ سے جو وہ چیزیں چاہ رہے ہیں، جو ان کی اپنی مرادیں ہیں، اس کا تعلق دنیاوی اور اخروی دونوں ہیں۔ دونوں حاجات اور دونوں جگہوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، یہاں کی اور وہاں کی۔ وہ ان کا دامن پکڑ کے لٹک جائیں گے، بچل جائیں گے۔ قبر میں کے سوال کا جواب بھی بتا دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل زندگی کے سے متعلق بھی ہیں اور زندگی کے بعد آخرت سے متعلق بھی ہیں، چاہے وہ قبر سے ہو یا حشر سے ہو یا قیامت کے روز مختلف حالات سے ہو۔ تو یہ چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی کہ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے ان سے وہ لو لگاتے تھے۔ تو ان کا شرک گھٹا ہوا ہے یا بڑھا ہوا؟ بڑھا ہوا۔ 9ویں وجہ، پہلے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العالمین کی عظمت بجا لاتے تھے، اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے شعائر کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ دیکھیں، خانہ کعبہ کا احترام ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کا طواف کرتے تھے۔ تو رب کریم کے جو شعائر ہیں اللہ کی بھی تعظیم بجا لاتے، اور اللہ رب العالمین کے متعین جو شعائر ہیں، وہ جگہیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں کہ جس کے تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہو تو وہ اسے قبول کرتے تھے۔ اور اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اللہ رب العالمین کے نام کی جھوٹی قسمیں وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کی پناہ حاصل کر لے تو وہ لوگ پناہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی جو عظمت ہے وہ اور گھروں کی عظمتوں سے وہ بڑھا ہوا ہے، اس چیز کا عقیدہ۔ اور خاص طور سے ان کے بتوں، ان کے آج کے درگاہ کہہ سکتے ہیں، اور جہاں وہ لوگ بت رکھتے تھے، تو اس جگہ کو، یعنی اس جگہ کی جو عظمت ہے جہاں ان کے معبود ہیں، معبودان باطلہ، اور اللہ کا گھر، دونوں کی عظمت میں وہ زمین آسمان کا فرق محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کی عظمت بتوں والے گھر کی عظمت سے کافی بڑی ہوئی ہے۔ یہ تصورات تھے ان کے یہاں، اور اس کا احترام ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ پر بعد کے لوگوں کا تصور چینج ہو گیا، بدل گیا۔ اللہ کے نام کی جھوٹی یا سچی قسم کھانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ دھڑلے کے ساتھ آپ جیسا چاہیں ان سے قسمیں کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر جھوٹی قسم ان معبودوں کی اگر آپ کھلانا چاہیں جو درگاہوں والے معبود ہوں، تو جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، آپ کھلا ہی نہیں سکتے۔ کھانپیں گے وہ ہمارے ڈر پہ کہ ہم جھوٹی قسم ان کے نام کی کھائیں،
कौन सी आफत और बला उन्हें आ घेरे, इस खौफ से वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते थे। और इसी तरीके से इन दरगाहों और मज़ारों के एहतराम को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं बढ़ कर के है रब करीम के उस घर की अज़मत के जिन्हें आप मसाजिद का नाम देते हैं। मसाजिद का एहतराम और उसकी अज़मत उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती या मामूली हैसियत की हामिल है बनिस्बत उन दरगाहों और उन मज़ारों के जहाँ पर ये औलिया मदफून हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है खुल करके कि इनका जो अक़ीदा है बाद के लोगों का पहले के लोगों के अक़ीदे के बनिस्बत काफ़ी बढ़ा हुआ है गैरुल्लाह से लो लगाने के हवाले से। पहले के लोगों में अल्लाह के ताल्लुक़ से जो अज़मत और उसके घरों की अज़मत, उसके शायर की अज़मत जो पाई जाती थी, वो सारी की सारी चीज़ें बाद के लोगों के यहाँ न सिर्फ एक ही कम हो गई बल्कि बहुत सारे लोगों के यहाँ ख़त्म हो गई। इसीलिए मसाजिद में नज़र नहीं आते, पर दरगाहों और मज़ारों में जगह नहीं मिलती। ऐसा नहीं है। वजह इसकी यही है कि वो उसके कायल हैं कि अगर कुछ बन सकता है तो यहाँ पे, अगर अपना कोई मामला सुधारना है तो एक बार आप चले जाएं। एक दूसरे को वसीयत करते फिरते हैं, तबलीग करते हुए नहीं करते। लाखों करोड़ों अगर ख़र्च करना है तो उसमें ज़र्रा बराबर झिझक महसूस नहीं करते। पर वही मामला अगर मस्जिद का आ जाए तो फूटी कौड़ी भी उसके लिए उनके मुश्किल हो जाती है। ये दलील इस बात की है कि बाद के लोगों के यहाँ इज़्ज़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन का या उसके शायर का लोगों के दिलों से कम या ख़त्म हो चुका है, और ये उस शिर्क के बढ़े होने की वजह से है जो पाया जा रहा है। 10वीं और आखिरी वजह, पहले के जो मुशरिकीन थे वो अपने माबूदों से हर वो चीज़ नहीं मांगते जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो मांगते थे। पहले के मुशरिकीन अपने माबूदों से हर वो चीज़ नहीं मांगते जो कि वो अल्लाह वाहिद से मांगते थे, बल्कि वो अपने माबूदों से ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जिसका वो सवाल किया करते थे। और कुछ मकासिद और कुछ मतालिब उनके ऐसे हैं, कुछ सवालात कि जो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते थे। यानी कुछ मतालिब और कुछ सवालात उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हैं जो उसी से करते थे, किसी और से नहीं करते। और कुछ मतालिब ऐसे हैं कि जो वो गैरों से करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं करते थे। गोया कि सबसे आला तरीन जो उनका मकसूद और मतलूब होता वो सिर्फ अल्लाह से करते, किसी और से नहीं करते थे। सबसे आला तरीन मकसूद और मतलूब उनके निगाहों के सामने, उनकी ज़िंदगी के सामने अगर आता तो उसके लिए सबसे आला तरीन ज़ात यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ वो लो लगाते थे, उसमें किसी को शरीक और साझी नहीं करते। बाद के लोगों में पैमाना चेंज हो गया। लोग अल्लाह से वो चीज़ें मांगने लगे जो कि आम हालात में इंसान मांगा करता है, पर ज़िंदगी के अगर कठिन और अहम तरीन मसाइल और मतालिब का अगर मामला आ जाए तो उसके लिए वो अपने उन्हीं माबूदों की तरफ वो मुतवज्जे होते हैं कि जिनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए उन्हें लगता है कि अगर हमारा ये मसला हल हो सकता है तो वहीं हो सकता है। तो गोया कि अज़ीम तरीन ज़िंदगी के जो उनके मतालिब और मकासिद हैं वो अल्लाह के अलावा वाले माबूदों ही के ज़रिए से वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो चीज़ें तलब करते हैं जो कि इस कदर आज़मत की हामिल ना हो। आम किस्म के मसाइल हों, आम किस्म की चीज़ें हों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी मांगा करते हैं। तो इससे मालूम यह हुआ कि बाद के लोगों ने शिर्क के बाब में पहले के लोगों से बढ़ चढ़ करके उसके अंदर हिस्सा लिया और ये उनसे सबकत कर गए। ये चंद वो पहलू हैं जिन पर अगर निगाह डालें
تو اس سے وہ نتیجہ سامنے آ سکتا ہے جو شروع میں مؤلف نے ذکر کیا کہ بعد کے لوگوں کا شرک پہلے کے لوگوں کے شرک سے بڑھا ہوا ہے، پہلے کے لوگوں کے شرک سے بڑھا ہوا ہے۔ تو ان وجوہات کو جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے گئے 10 وجوہات، ان پر اگر نگاہ ڈالیں گے تو باذن اللہ یہ بات کھل کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں کہ واقعی بعد کے لوگوں نے پہلے کے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر کے شرک کے باب میں قدم رکھا ہے، اور یہ بہت زیادہ شرک کے دلدل میں آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ القواعد الاربع کے جو اہم ترین مسائل تھے، 4 اہم قاعدے اور اس سے پہلے کچھ اہم باتیں جو مقدمے اور تمہید کے طور پر مؤلف نے ذکر کی ہیں، ان کی وضاحت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ان دروس کو نفع بخش بنائے، فائدہ مند بنائے، اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، توحید پر قائم اور دائم رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سلف صالحین کے طریقے پر ہم سب کو زندہ رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔